سرگودا کا 24 سالہ نوجوان طیب، جس کی لاش جو ہے وہ اسپورٹ اسٹیڈیم کے پاس سے ملتی ہے، اور اس کی لاش جب 1122 والے آ کر اس کو ریسکیو کرتے ہیں تو اس کی جیب سے ایک پرچی برآمد ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو کہ یقین مانیں اگر بیان کیے جائیں تو ہر آنکھ اشک بار ہوگی۔ ناظرین کرام، اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اینڈ پہ اس پرچی کے جو لکھا ہوا ہے نا، اب یقین مانیں جب آپ سنیں گے نا آپ کی روح کانپ جائے گی۔ طیب جس کی عمر تو 24 سال ہے لیکن اپنی معاشی زندگی میں اتنا ہدار لے لیا کہ واپس نہ دے پایا۔ اس ڈپریشن میں آ کر اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، نہ کہ ہدار ختم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہدار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی جیب سے ایک پرچی برآمد ہوتی ہے۔ اب یقین مانیں کہ اس پرچی کے اوپر جو لکھا ہے نا وہ میں آپ کو بیان کر کے دکھاتا ہوں، آپ خود دیکھیے گا۔ اس پرچی کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ جناب میں نے بابو بھائی جو ہیں ان کے 1,25,000 روپے جو ہیں میں نے واپس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ حسیب صاحب ہیں، میں نے ان کے 80,000 روپے واپس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ طیب صاحب ہیں، ان کے میں نے 10,000 روپے واپس کرنے ہیں۔ فہد بھائی ان کے 3 سے 4,000 روپے واپس کرنے ہیں۔ آصف بھائی جو زینت لیب کے پاس ریڑی لگاتے ہیں ان کے بھی 3 سے 4,000 روپے جو ہیں میں نے واپس کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ وکاس بھائی جو ہیں کنٹین والے کے باہر جو ہیں ان کا بھی میں نے ٹوٹل 6 سے 5,000 روپے ادا کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتا ہے کہ چاچو شفقت جو ہیں میں نے ان سے بائک لی تھی، ان کا میں نے 25,000 روپیہ ادا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں نا، یہ الفاظ آپ نے سننے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جب 1122 والے نے ریسکیو کیا تو جیب سے یہ پرچی نکلی تو اس نے جب پڑھا تو اس کا بھی جو ہے وہ جسم کانپ گیا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرا جسم کانپ گیا۔ اینڈ پہ یہ طیب لکھتا ہے کہ بس اتنی سی گھر والوں سے التجا ہے کہ میرا یہ ادار دے دیں تاکہ قبر کا کچھ عذاب کم ہو سکے۔ ناظرین کرام، شاید وہ بیچارہ کماتا نہ ہوگا، شاید سیلری کم پڑتی ہوگی، اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، مہنگائی بھی تو ہے۔ طیب نے جب ان کے ادار پیسے واپس کرنے ہوتے تھے اس کے پاس نہیں ہوتے ہوں گے، یا تو یہ لوگ اس کو پریشان کرتے ہوں گے کہ اب واپس کر دو ہمارے پیسے، یا تو طیب واپس نہیں کر پا رہا ہوگا، یا ان کے آگے شرمندہ ہو رہا ہوگا روزانہ، یا نظریں جو ہے وہ بھی نہیں ملا سکتا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ میری ویڈیوز ان جتنے کہ میں لوگوں کے نام لیے ان تمام تک جائے۔ اور میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے یہی التماس کروں گا کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں جن کا میں نے نام لیا ہے تو آپ طیب کو یہ تمام تر پیسے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ گھر والے ادا نہیں کر سکتے۔ گھر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ طیب نے کہاں سے کیا لیا اور کیا ہمیں دیا، ہم نے کیا طیب کو دیا۔ لڑکوں کی زندگی بہت زیادہ گھری ہوئی ہے معاشی حالات میں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ترقی دے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ طیب نے اپنا خاتمہ کر لیا اور اینڈ پر یہ الفاظ چھوڑ کے چلا گیا کہ میری قبر کا عذاب کم ہو جائے، میرا ہدار جو ہے وہ واپس کر دیجیے گا۔ اب جب لوگ مرتے ہیں نا ان کی جیب میں لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں، جب لڑکے مرتے ہیں نا ان کی جیب میں نشہ ہوتا ہے، جب لڑکے مرتے ہیں نا ان کی جیبوں میں لو لیٹر ہوتے ہیں، لیکن طیب جو کہ 24 سالہ عمر، گھرانہ اس کا سادہ سا، اور جیب میں ہدار والی پرچی ڈال کر وہ مائنڈ بنا کر گیا تھا کہ میں اس معاشی دنیا کو، اس وہ دنیا کو میں الوداع کہہ کے اس دنیا میں جا رہا ہوں جہاں پر جس سے جو مانگا نا اس سے عطا کیا لیکن کبھی واپس نہیں مانگا۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں پیسہ ہوگا تو ہم جئیں گے، نہیں ہے تو ہم نہیں جی سکتے۔
یہ سوچ ہے. لیکن طیب نے یہ جو کیا یہ میرا معاشرہ اور اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن کیا کریں, کبھی کبھی زندگی جو ہے نا بڑی کھٹی لگنے لگتی ہے. آپ دیکھیں کسی کا 30,000, کسی کا 1,25,000, کسی کا 50,000, کسی کا 80,000, کسی سے بائک لی, کسی سے چاول کھائے, کسی سے کھانا کھایا, 1 روپیہ لکھ کے گیا تاکہ میری قبر کا عذاب جو ہے وہ کم ہو سکے. دیکھیں اس کو ڈر تھا, خوف تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا, تو وہ لکھ کے گیا نا. ختم کرتا یہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا, ان تک جائے جن کا یہ حدار ہے, وہ یہ حدار جو ہے وہ معاف کر دیں. اگر نہیں ہو سکتا تو اسکرین پہ نمبر چلا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میں حدار جو ہے یہ والا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں طیب کا جو حدار ہے میں واپس کروں گا. آپ یہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ میرا یہ نمبر لیں, واٹس ایپ پہ آئیں. میں حدار جو ہے میں واپس طیب کا کرنے کو تیار ہوں. حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں طیب کا جو مجھے فون کرے گا, یا تو مجھے وہ یہ کہے گا کہ میں معاف کرتا ہوں, یا تو اگر اسے واپس چاہیے تو میں ادا کرتا ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, ان لوگوں تک پہنچانا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دینی ہے. طیب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے, شاید اس کو اب صبر مل گیا ہو. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.